صحیح مسلم حدیث نمبر 331۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب انبیاء علیہم السلام سے میرے پیروکار زیادہ ہوں گے، اور میں پہلا شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 332۔ زائدہ نے مختار بن فلفل سے روایت کی، انہوں نے کہا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے بارے میں سب سے پہلا سفارش کرنے والا میں ہوں گا۔ انبیاء علیہم السلام میں سے کسی نبی کی اتنی تصدیق نہیں کی گئی جتنی میری کی گئی، اور بلا شبہ انبیاء علیہم السلام میں ایسا بھی نبی ہوگا جن کی امت میں سے ایک شخص ہی ان کی تصدیق کرتا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 333۔ ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا۔ جنت کا دربان پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ میں جواب دوں گا، محمد۔ وہ کہے گا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں حکم ملا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 334۔ مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک یقینی دعا ہے جو وہ مانگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ رکھوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 335۔ ابن شہاب کے بھتیجے نے ابن شہاب سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا، مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ہر نبی علیہ السلام کی ایک دعا ہے جس کی قبولیت یقینی ہے۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنی اس دعا کو قیامت کے روز اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ رکھوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 336۔ ابن شہاب کے بھتیجے نے ابن شہاب سے، اور انہوں نے ابو سلمہ کے بجائے عمرو بن ابی سفیان بن اسید بن جاریہ ثقفی سے اسی سند کے مانند روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 337۔ یونس نے ابن شہاب سے خبر دی کہ عمرو بن ابی سفیان ثقفی نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کعب احبار رضی اللہ عنہ سے کہا، بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی علیہ السلام کی ایک یقینی دعا ہے جو وہ کرتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ رکھوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 338۔ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی علیہ السلام کی ایک دعا ایسی ہے جو یقینی طور پر قبول کی جانے والی ہے۔ ہر نبی علیہ السلام نے اپنی وہ دعا جلدی مانگ لی، جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ کر لی ہے۔ چنانچہ یہ دعا انشاءاللہ میری امت کے ہر اس فرد کو پہنچے گی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے فوت ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 339۔ ابو زرعہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی علیہ السلام کے لیے ایک قبول کی جانے والی دعا ہے،
وہ اسے مانگتا ہے تو ضرور قبول کی جاتی ہے اور وہ اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے چھپا کر رکھی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 340۔ محمد بن زیاد نے کہا، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو اس نے اپنی امت کے بارے میں مانگی اور وہ اس کے لیے قبول ہوئی، اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے مؤخر کر دوں۔